أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد زندگی کی مشکلات اور نہج البلاغہ سے حل کے عنوان سے ہمارے اس گفتگو کا یہ 12واں سیشن ہے اور آج ہم اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے گزشتہ ابحاث کی طرف انتہائی اختصار کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں اور ایک چیز خصوصی طور پر اس سیشن کے لیے جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نہج البلاغہ اس ذات گرامی کے کلام کا مجموعہ ہے کہ اگر ہم لفظ مشکل کشا استعمال کریں تو اکثریت اس سے ذات جناب امیر المؤمنین علیہ السلام ہی سمجھتی ہے۔ اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض وہی کرتے ہیں کہ جن کا کام سمجھنے کے بجائے الجھنا ہوتا ہے۔ زمانے کی ایک مشکل یہیں عرض کرتا جاؤں، زمانے اور اس کو جناب امیر علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جس چیز سے آپ کا تعلق نہیں ہے اس چیز میں مت الجھیں۔ یا یہی ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی، اور میں اس کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں مشکلات خود پیدا کرتے ہیں۔ جو طویل راہوں کے اور عظیم مقاصد کے مسافر ہوتے ہیں وہ راستے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں الجھتے۔ ابھی اگر آدمی کہیں سفر پہ جا رہا ہے، آپ دیکھیے مثلا اپنی گاڑی سے جا رہا ہے، کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ گاڑی پنچر ہو گئی، کیا کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی ایک عظیم مقصد اور ہدف کے لیے جانے والا آدمی کہے کہ چلیں آپ واپس چلتے ہیں؟ جس آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی کا مسئلہ بن گیا ہے تو ہم واپس چلتے ہیں، تو وہ زندگی کا ناکام ترین آدمی ہوتا ہے۔ اگر کسی کی مثلا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، راستے میں آپ اس کو یوں کہیے کہ کسی کو کہیں کوئی کانٹا چبھ گیا، کہیں کسی کو ایسی رکاوٹ پیش آئی، تو جو عظیم مقاصد کے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ اس مشکل کو وہیں دور کرتے ہیں اور جلد از جلد دور کرتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ مشکلات ان کو روکتی نہیں ہیں اور نہ وہ ان مشکلات کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ لہذا انسان جب لفظ مشکل کشا سنتا ہے تو اعتراض اور الجھنے میں بعض لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں مت الجھیے۔ اور نہج البلاغہ کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد، کچھ علماء کرام سے چند دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ نہج البلاغہ پہ اعتراضات، نہج البلاغہ پہ اعتراض، یعنی پہلے اعتراض جو ہوئے ہیں، سید رضی کی رحلت ہوتی ہے 406 ہجری میں، 400 ہجری میں انہوں نے نہج البلاغہ جو جمع کیا وہ جمع کیا، اگرچہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں اور چیزیں بھی اس میں اضافہ کروں گا اور جہاں سے کلام جناب امیر علیہ السلام ملتا ہے اس کو اس میں لاؤں گا، اس لیے بعض صفحات انہوں نے خالی چھوڑے تھے اور یہ انہوں نے تفصیل لکھی بھی ہے مقدمے میں۔ لیکن یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو خود الجھایا گیا ہے اس میں۔ پہلا شخص جو ہے وہ سید رضی کی رحلت کے بعد یا نہج البلاغہ کے اس مجموعے کے سامنے آنے کے بعد تقریباً 250 سال بعد پہلا اعتراض ہوا ہے، اور وہ بھی اعتراض عجیب قسم کا۔ یہ سید رضی کا کلام ہے، یہ سید مرزا کا کلام ہے، انہوں نے جمع کیا ہے جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو، یا کیلا
اب ہمارے ہاں طالب علمی میں کیلا جو ہے وہ جس بات کا کوئی محکم سبب نہ ہو اس کو کیلا کہا جاتا ہے۔ اب کس نے کہا ہے، کیا کہا ہے، اس میں کہنے والے کی حیثیت کیا ہے، کہ یہ خود لفظ کیلا سے واضح ہوتا ہے۔ اور اس کو علامہ علی نقی صاحب نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں بڑے ہی محققانہ انداز سے پیش فرمایا ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ اگر کہیں ہم لفظ مشکل کشا استعمال کریں تو یہ اعتراضات اور یہ کیل و قال شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا، مسلسل ہمارا یہ سلسلہ ہدایت ٹی وی پہ چل رہا ہے، پروردگار ہمارے اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، کہ ابھی آپ چھوڑیے کوئی اگر ایک چیز پہ تو چلیں، یہ اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ دوسری طرف لے جائیے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ تعلیمات نہج البلاغہ اور تعلیمات نہج البلاغہ کو عام کرنے میں پھر ترتیب ہونی چاہیے۔ سید شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں نہج البلاغہ کی کوئی 7 دنیا ہے، اور دنیا میں ایک دنیا اگر نہیں سمجھ آتی تو دوسری دنیا میں جو وہ چلے جائیے۔ تو مشکل کشا کا لفظ جب سامنے آتا ہے تو انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے، اور اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے۔ اس میں ذہن میں رکھیے کہ عقیدے کے اعتبار سے جناب امیر المؤمنین کی بھی زندگی میں مشکلات آئیں، تو ان مشکلات کے حل کے لیے جس دروازے پہ جھک گئے بلکہ سجدہ ریز ہو گئے وہ ذات پروردگار ہے، اور اس مشکل کشا کا پتہ بتلانے والے علی ہی ہیں۔ لیکن آپ کو زندگی جناب پیغمبر کو لیجئے، بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جن مشکلات کو اللہ حل کر سکتا تھا، اور اس نے ڈائریکٹ معجزے کے ذریعے سے حل کرانے کے بجائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشکلیں وہ حل کرائیں۔ مثلا اب اگر اللہ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو ابابیل کو اللہ سبحانہ و تعالی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ابھی ڈائریکٹ کا جو ہے اس کو ہم بہرحال پھر اس کو بھی معجزہ کہتے ہیں کہ عام حالات میں یہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ جو ابابیل کے ذریعے سے کام لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو یہ حقیقت میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ابابیل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشکل ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ذریعے سے وہ مشکل حل کرانی ہے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم نے اپنی ساری زندگی میں، بلکہ اعلان نبوت جب علنی کیا پہلے، تو اس میں کہا کہ من یوازرنی، کون ہے جو اس مشن میں میرا بوجھ اٹھائے۔ اب ویزر کیا ہوتا ہے؟ وہ بوجھ جو انسان کو شکستہ کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے۔ جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کون ہے جو اس مشکل میں میری مدد فرمائے؟ پیغمبر اکرم کے مشن دین اسلام کی مشکل کے لیے پیغمبر کا بوجھ بٹانے والی ذات کا نام ہے علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اب اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے مشکل کشا، تو اس کا حق بنتا ہے کہ یہ روش اور یہ سیرت اور یہ سنت پیغمبر اکرم ہے۔ لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا، اور تیسری چوتھی دفعہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان بحثوں میں الجھنے کے لیے وہ کلام نہج البلاغہ کو لوگوں کو بتلائیے۔ میرے امام نے توحید کیسے بتلائی ہے، میرے امام نے ان مشکلات کا حل کیا بتلایا۔ اس لیے کہ ایک عام دعا جو ہے وہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، بزرگان کہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کریں تو کم از کم 3 دفعہ اس کو پڑھیں، رب یسر ولا تعسر، پروردگار میرے لیے یہ آسان فرما اور میرے لیے مشکل نہ فرما۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اور ان ہستیوں کو واسطہ بنایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، خود مثلا توحید کو سمجھنا مشکل ترین چیز ہے۔ جناب امیر علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا، اور یہ نہج البلاغہ میں، یا علی آپ رب کی دیکھے بغیر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں یا رب کو دیکھا ہے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، سوال اس کا یہ تھا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ اب رب کی پہچان ایک مشکل امور میں، مثلا روح، اور بہرحال ایسے جو باریک پوائنٹ ہیں علمی طور پر، ان مشکلوں کا حل بھی آپ کو نہج البلاغہ میں ملے گا، اور پیغمبر اکرم کی زندگی میں جناب امیر علیہ السلام کی عملی خدمت اور وہ مشکل کا حل بھی نظر آئے گا۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں اس مشکل کشا یعنی اس وزن نہ اٹھانے والے کے اعلان سے دین اسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔
پھر اب ہجرت کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ ایک وقت مشکل تھا پیغمبر اکرم کے لیے، اور اس میں بھی کام آئے جناب امیر المومنین۔ اب وہ مشکل حل کیسے ہوتی ہے؟ مشکل حل جو ہے وہ مثلا شب ہجرت ہوتی ہے بستر پہ سو کے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مشکل کے لیے کس کو وسیلہ بناتا ہے اور کس انداز سے وہ مشکل حل ہوتی ہے۔ وہاں جنگوں میں آپ دیکھیے یہ شب ہجرت جو ہے وہ جنگ نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اپنے انداز کی مشکل ہے۔ جنگوں میں آپ دیکھیے تو جا کے خیبر کو دیکھیے، ابھی خیبر ایک مشکل ہے جنگی، اس میں مشکل کشا کون ہے؟ ذات جناب امیر المؤمنین۔ اور پھر جناب پیغمبر اکرم کا جو ایک الگ انداز کا میدان، جس کو ہم میدان مباہلہ کہتے ہیں، وہ میدان کو ایسا نہیں تھا کہ تلواریں تھیں، وہ علمی میدان تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمی میدان ہو، عقیدے کا میدان ہو، جنگ کا میدان ہو، تلوار کا میدان ہو، تو پیغمبر اکرم کے لیے مشکل کشا اللہ نے جو بنا کے بھیجا ہے اور عطا کیا ہے وہ ہے ذات جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اب اگر پیغمبر اکرم کی مشکلوں میں وہ ساتھ یہ اور وہ مددگار ہیں تو ہمیں بھی اسی سے مدد تلاش کرنی چاہیے۔ اب وہ کیا بتلاتے ہیں اس مشکل کے حل کے لیے؟ البتہ یہ ہے کہ بات یہاں روک کی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے ان 12 سیشنز میں کہ بہت ساری مشکلات ہم نے اپنی پیدا کی ہیں، اور وہ مشکلات حقیقت میں مشکلات ہوتی نہیں ہیں جن کو ہم مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب ان میں سے 3 چیزیں ذہن میں رکھیے، اگر خلاصہ کروں ان ابحاث کا۔ ہم اکثر اس چیز کی خواہش کرتے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے پھر چونکہ وہ انسانی جسم یہ ایسا ہے، میں نے بہت ساری مثالیں دی تھیں اس کی، دہرانا نہیں چاہتا۔ مثلا یہ ہے کہ ابھی انسان چاہتا ہے میں ہوا میں اڑوں، بھئی ہوا میں اڑنے کی آپ کی فطرت اور آپ کی طاقت میں نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی خواہش کریں گے تو خواہ جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو مشکلوں میں الجھانے کی بات ہے۔ تو بہت سارے انسان اپنی مشکلیں خود پیدا کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کی توقع کر بیٹھتے ہیں جو ان کی طاقت میں نہیں ہوتی۔ ایک چیز جو مشکل پیدا کرتی ہے وہ ہے کہ خواہ مخواہ انسان مشکل بنا لیتا ہے اس چیز کی طلب میں جو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک چیز جو انسان کو مشکل میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پہ بہت بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ 3 چیزیں، اپنی طاقت، ضرورت سے زیادہ کی طلب، اور پھر انسان اپنی ذات کے لیے اپنی ذات پر بھروسہ۔ میں نے یہ مثال بھی دی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 مالداروں کا تذکرہ کیا، دولت مندوں کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں، جناب سلیمان اور قارون۔ فرق کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دولت تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک کہتا ہے کہ جو اللہ نے دی ہے وہ ہے اعظم من فضل ربی، اور دوسرا جو اللہ سے دور ہے، اور پھر اس کی دولت کا طریقہ کار کیا ہوا، وہ زمین کھا گئی۔ تو اس میں قارون نے کہا یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے۔ تو یہ چوتھی چیز جو عرض کر رہا ہوں، تیسری چیز کہ اپنی ذات پر ہمیشہ بھروسہ مت کیجیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ تقسیم ہوتی ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، لیکن اس تقسیم کی انتہا جس ذات پہ جاتی ہے اس ذات کا نام ہے اللہ۔ اب اللہ کے ذات تک اگر انسان کا سلسلہ پہنچ جائے تو بہت مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بلکہ پھر انسان کو مشکلیں ہی نہیں معلوم ہوتی۔ تو مشکلیں انسان خود پیدا کرتا ہے۔ بہرحال اس کا حل جناب امیر علیہ السلام سے اگر یہ پوچھیں گے نہج البلاغہ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں ایک جملے میں اگر کوئی کہے کہ اس کا نہج البلاغہ میں حل کیا ہے تو اس کو میں کہوں گا عطا پروردگار پر یقین۔ اب اس کو نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے مختلف الفاظ میں مختلف مواقع پہ بیان فرمایا ہے، یعنی اس ذات جس کی ذات میں، جس کی قدرت میں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس پہ بھروسہ۔ اب جب اس پہ جتنا بھروسہ ہوگا، اس کو توکل کہیے، اس کو کوئی اور نام دیجیے، عقیدے کا اور یقین کا نام دیجیے۔ اب جتنا جس حد تک کوئی مضبوط عقیدہ رکھتا ہوگا،
اور وہ اتنا ہی مشکلوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا۔ اب اگر اس کے لیے آپ جائیں جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو دیکھیں تو خلاصے کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ دو حصے جو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا خط 191 ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم، یا بعض میں 193 ہے یہ اختلاف جو نسخوں کا، اور دوسرا جو جناب امام حسن علیہ السلام کو وصیت لکھی ہے، ویسے تو عرض کیا ہے کہ ایک ایک جملہ نہج البلاغہ کا مہم ہے، لیکن اگر کوئی پہلی فرصت میں ابتدا کرنا چاہتا ہے تو میں مشورہ یہ دیا کرتا ہوں کہ ان دو چیزوں سے شروع کریں، خطبہ 191 صفات المتقین اور وصیت 31 جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کی ہے۔ اور یہ حقیقت میں دو مکمل اخلاق کی کتابیں ہیں، اور اس خط 31 پہ تو علماء نے الگ کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں، بلکہ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی نے خطبۃ المتقین کی مکمل 2 جلدوں میں شرح لکھی ہے۔ تو یہ ایک مکمل اخلاق کا سسٹم ہے ان 2 حصوں میں، خط 31 یا خطبہ 191 میں۔ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنی ہے تو وہ بھی بارہا اشارہ کر چکے ہیں کہاں اور کیسے پڑھیں۔ تو نہج البلاغہ میں اس چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر رب کی عطا پر یقین ہو، مثلا آپ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام یہاں نہج البلاغہ کے خط 31 میں جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں یہ یقین کر لو لا یقدر علی اعطائہ غیرہ، یہ یقین ہو جائے کہ عطا کرنے والا بس اللہ ہے۔ ذرا اس پہ توجہ فرمائیے گا، اگر یہ انسان یقین کر لیتا ہے کہ عطا کرنے والا فقط اور فقط اللہ ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ اس کا بھکاری بن کے، اس کا طالب بن کے، اس کا خواہش مند بن کے اللہ ہی کے دروازے پہ جائے گا۔ اب جب اللہ ہی کے دروازے پہ جائے گا تو یہی ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے دروازے پہ کیسے جانا ہے، وہی چیزیں آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گی۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام بلکہ یہاں تو ایک سلسلہ جب آتا ہے لفظ عطا اگر آپ کے وہ دیتا ہے، لیکن میں عرض کر چکا ہوں جب علی اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں تو الحمدللہ حمد ہے اس ذات کی، اور ہم اس کی نحمدہ اس کی حمد ادا کرتے ہیں، علی ما یأخذ و یعطی، جو وہ لے لیتا ہے اس پر اور جو دیتا ہے اس پر۔ جب جناب امیر علیہ السلام سے پھر اس عقیدہ توحید کو یا اللہ پر بھروسہ یا اپنی ذات سے نکل کے رب کی ذات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تلاش کیا جائے گا تو پھر بات یہ آتی ہے کہ فقط عطا ہی پر ہم اس کے حمد نہیں کریں گے، بلکہ وہ لے لیتا ہے تو بھی اس کی حمد کریں گے۔ لیکن مین جو ہمارے اس پوائنٹ میں اور اس نقطے پہ میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ اب دینے اور لینے والا وہ ہے تو اب اگر دینے سے مشکلات ہوتی ہیں یا لے لینے سے مشکلات ہوتی ہیں، اب انسان اس دینے اور لینے والے سے اپنا تعلق جتنا مضبوط کر لے گا اتنا ہی وہ پرسکون ہوگا۔ یہی حل اگر ہم جناب امیر المومنین سے لے لیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے اللہ کی توحید کیسے بتلائی ہے تو ہم اپنی زندگیوں کو سکون سے گزار سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں دنیا کی عطا، دوسروں کی عطا، اور پھر یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اس میں بحث کو پھیلانے نہیں چاہتا، عرض کر چکا ہوں ہم چاہتے کیا ہیں۔ اب چاہنا بھی ہم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے، یہ ہے آل محمد کا کمال۔ اب کم از کم جو ہے وہ ہم ایسے کریں کہ ہم اپنی چاہت ہی 2 جملے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ ارید وان لا ارید، کسی نے کہا کہ چاہتا کیا ہوں، کہا چاہتا یہ ہوں کہ میری چاہت ہی ختم ہو جائے۔ دیکھیے اگر کوئی ایسی کہ ہماری چاہت کیا ہے، تیری ذات سے جو ہے وہ جو شعور اور عقل ملا ہے وہ اتنا عظیم سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو استعمال کر کے اپنی چاہتوں کو مشخص کیجئے کہ وہ چاہت ایسی ہو جو فقط میری ذات کے لیے نہیں ہو بلکہ انسانیت کے لیے ہو۔ اس کو بھی خطبہ نمبر 191 میں جناب امیر علیہ السلام نے بڑا خوب اس متقی کا وصف بیان کیا، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے کہ یعطی من حرمہ، جو اس سے روک لیتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے۔
دیکھیے کس کی صفت بیان کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے؟ موتی کی۔ مشکل حل ہو جائے گی اگر ہم ہمیشہ کرتے ہیں فلاں نے مجھے یہ نہیں دیا، فلاں نے میرے لیے یہ نہیں کیا، آپ اس کو چھوڑیے۔ آپ جناب امیر علیہ السلام نے جو صفت بیان کی ہے متقی کی، وہ ہے کہ جو اس کو محروم رکھتا ہے، اس کو نہیں دیتا ہے، اس سے روک لیتا ہے، یہ اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ اب یہاں اگر متقی بن جائے اور اس معیار پہ، تو اس کی پھر خواہش اور اس کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش و خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں عطا کروں۔ اب عطا میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جو ہے وہ سونے چاندی کی ڈھیر ہوں تو وہ عطا کرے۔ اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، اس شعور کی تقسیم کرتا رہے اور لوگوں کو باشعور بناتا رہے، تو یہ بھی ایک بہت کمال ہے۔ اب اگر مثلا سید رضی کے حالات دیکھیے، سید رضی کے پاس کتنی دولت تھی، دولت مند تھے واقعاً، اس زمانے میں دولت تھی، لیکن آج سید رضی کا دولت کے وجہ سے نام ہے؟ نہیں، سید رضی کا نام ہے وہ اس کلام علی کو تقسیم کرنے کی وجہ سے۔ شیعہ سنی دنیا کے کئی زبانوں میں آپ کو نہج البلاغہ ملے گا، جہاں نہج البلاغہ ملے گا وہاں نام جناب سید رضی ملے گا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں شیخ محمد عبدہو، مصر کے ایک مفتی، بارہا یہ تذکرہ کر چکا ہوں، کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کا بہت اچھے انداز سے تعارف کرایا۔ ان کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ کی مختصر سی شرح، یا اس کو حاشیہ کہیے، 4 جز میں تھی اور ابھی ایک ہی جز میں وہ شائع ہو رہی ہے۔ وہاں انہوں نے بہت عالی شان مقدمہ لکھا ہے، اور اس مقدمے کے بعد سید رضی کے حالات لکھے۔ سید رضی کے حالات لکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ سید رضی ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور سید رضی کے اشعار انہوں نے لکھے ہیں جو دنیا کی مذمت میں ہیں، اور دنیا کے مٹ جانے اور ختم ہو جانے اور چلے جانے اور چھوڑ جانے کے اشعار۔ ایک شخص سید رضی کے گھر سامرہ میں جاتا ہے، اور اس راستے سے گزرتے ہوئے سید رضی کے گھر کے کھنڈرات کو دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کا بڑا گھر ہو تو کھنڈرات سے اس کے نشانات تو بہرحال ایک مدت تک ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے اس سے خوبصورتی کو دیکھا اور پھر اس کھنڈرات کو دیکھا، تو اس کے ذہن میں وہ اشعار آ گئے جو سید رضی نے کہے تھے دنیا کی مذمت کے لیے یا دنیا کی بے وفائی کے لیے۔ اب وہ شعر پڑھ رہا ہے تو ایک آدمی جو ہے وہ اس پاس سے گزرتا ہے، اور وہ سنتا ہے کہ یہ آدمی فلاں سید رضی کے اشعار پڑھ رہا ہے۔ اس کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ سید رضی کے اشعار ہیں، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جو کھنڈر پڑا ہے یہ سید رضی کا گھر تھا۔ اب اس نے کہا کہ اے شخص، یہ جانتا ہے کہ یہ جو آپ اشعار پڑھ رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ان کھنڈرات کو دیکھ کے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کھنڈرات اسی کا گھر ہے جس کے یہ اشعار آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا اتفاق ہے، گھر بھی اسی کا اور شعر بھی اسی کے، اور مکمل طور پر وہ اشعار اس کے گھر پہ صادق آتے ہیں۔ تو یہ انسان کے ذہن میں ہے کہ کیا میں چاہتا ہوں۔ اب اگر ہم کہیں کہ سید رضی کا ان محلات اور اس وجہ سے نام تھا، تو یہ تو اس وقت ہی مٹ چکے تھے، کھنڈر بن چکے تھے۔ نہیں، اگر کسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، ہمارے ملک کے ایک اچھے مفکر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان رب کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو رب ان بندوں کو مرنے کے بعد ظاہری طور پر اس کا جسم جو ہے وہ تو قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کا ذکر لوگوں کے دلوں پہ آ جاتا ہے۔ اور یہی جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اللہ کسی کا ذکر خیر نیک لوگوں کی زبان، ذرا اس پہ توجہ فرمائیے گا، یہ بھی ہماری ایک مشکل ہے۔ ہم اپنی مشکل میں گھرے رہتے ہیں، میرے مثلا 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اب میں ساری زندگی اس چکر میں اور اس کو مشکل سمجھتا رہا، میرا پاس کیا ہے، میری دولت کیا ہے، میرے گھر کتنے ہیں، میری گاڑی کتنی ہے، اور پھر جب خود انسان تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو ابھی وہی بچے میرے اتنے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بہترین سرمایہ یہ ہے کہ ذکر خیر نیک لوگوں کی زبانوں پہ ہو، یہ اس مال سے بہتر ہے جس مال کو ورثہ اپنے حساب سے تقسیم کر کے اور اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت انسان جو ہے وہ چاہتا ہے میری عزت ہو، میرا مقام ہو، میرا سکون ہو۔ تو یہاں سکون کیسے ملتا ہے؟ یہاں سکون ملتا ہے دے کے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں متقی کی صفت کے طور پر کہ امام فرماتے ہیں یعطی من حرمہ
متقی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کو محروم رکھتا ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے اسی کو دیکھیں کہ ہم اگر نافرمانی بھی کرتے ہیں تو وہ دیتا ہے، لہذا ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی بھی کر لے، روک لے، جب ہمیں ضرورت ہو وہ نہ دے۔ اب ہم یہ نہیں کریں کہ جب ہمیں ضرورت تھی اس نے نہیں دیا تھا اور جب اس کو ضرورت ہے تو ہم نہیں دیں گے، نہیں، یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہی شیوا اپنا لیں علی والا تو بہت سارا مسائل اور مشکلات حل ہو سکتے ہیں، خاص کر بہت ساری پریشانیاں۔ جی ہم نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ بے وفائی کی ہے۔ یہ اچھائی اور بے وفائی کو آپ اپنا کام کرتے جائیے، دوسرے جانیں اور اس میں ان کا کام جانیں۔ اس کے لیے مثال جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کی بڑی مشہور ہے۔ سفین سے پہلے جو ہے جب جناب امیر علیہ السلام نے جا کے دیکھا تو فوج حاکم شام نے پانی کی گھاٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، پانی نہیں پینے دیتے، اور جب ایک وقت گزرا جناب امیر علیہ السلام نے فوج کے زور سے وہ گھاٹ خالی کرائی۔ اب بہت سارے جو علی امیر المومنین کے سپاہی تھے اور فوج میں تھے ان کی بھی سوچ یہ تھی کہ اب ہم پانی بند کر لیں گے، لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے نہیں، یہ ان کا کام تھا، یہ ہمارا کام ہے۔ محروم رکھنے والوں کو جو آپ سے روک لیتے ہیں ان کو بھی آپ عطا کریں۔ اگر یہی ہماری زندگی کا سلسلہ بن جائے تو بہت ساری مشکلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب جناب امیر علیہ السلام سے یہ ایک چیز لے سکتے ہیں کہ ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ جو محروم رکھنے والوں کے لیے بھی وقت آئے تو عطا کرتا رہے، اور پھر جب ایسی صورت ہوگی تو جنہوں نے ہمیں عطا کیا تھا اگر ان کو ضرورت پڑی تو یہ یقیناً ایک اپنے انداز سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا جوڑنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ خطبہ نمبر 225 میں جناب امیر علیہ السلام نے ذات توحید کی ایک تعریف کی، ولی الاعطاء، عطا کرنے والوں کا ولی، اور گویا وہ ولی ہے تو اس نے تقسیم بھی یہی کی اور اپنے اولیاء سے چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ بھی وہی کام کریں جو اللہ چاہتا ہے یا اللہ کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مشکل 3 چیزیں ذہن میں رکھی، اپنی طاقت، اپنی ذات، اور ساتھ انسان اپنی ضرورت۔ نہیں، ضرورت جو ہے وہ اہل بیت کا تعلق جس سلسلے سے رہا وہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے، وہ انسانیت کی ضرورت کو دیکھتے ہیں، لہذا ہم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں کہ ہم بھی دوسروں کے لیے مشکل کشا بن جائیں۔ جب انسان کسی کے لیے مشکل کشا بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھرانے کے صدقے میں اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ مشکل پیدا کرنے والی ہیں۔ ساتھ یہ عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ لا یقدر، یہ خطبہ خط نمبر 31 کا جملہ ہے، لا یقدر علی اعطائہ غیرہ، کہ یہ جو کچھ ہماری ضرورت ہے اگر مکمل طور پر کسی انسان کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اب جب یہ مکمل طور پر وہی پورا کرتا ہے تو ہمارا تعلق بھی اسی سے مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوتا ہے، ایک جملہ کہوں اور بحث کو ہم سمیٹ لیں، جب ایسا ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں پوری دنیا ہمیں مل جائے، شاید بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں دنیا کی ہر سہولت ان کو میسر ہے لیکن ان کو سکون میسر نہیں، اس لیے انہوں نے یہ خود مشکل پیدا کی ہوئی اپنے لیے۔ لیکن جس کو ہم مشکل کشا کے نام سے یاد کر رہے ہیں وہ فرماتا ہے اگر ایک طرف اقالیم السبعہ، 7 جہانوں کی حکومت علی کو دے دی جائے اور کہا یہ جائے کہ چونٹی کے منہ سے چھلکا چھین لیں، میں اس اقالیم سبعہ کو چھوڑ دوں گا لیکن وہ چھلکا اس کے منہ سے نہیں لوں گا۔ علی کا سکون کیا ہے؟ علی کا سکون وہ اقالیم سبع یا 7 جہانوں پہ حکومت نہیں ہے، علی کا سکون عدالت ہے۔ اگر ہم مشکلوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ بھی یعنی عدالت کیجیے، یعنی جو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کو لیں، اپنے گرد و نواح والوں کے ساتھ انصاف کیجیے۔ اور انصاف سے فقط یہ مراد نہیں ہے کہ
مالی طور پر میں نے اس کو کتنے پاؤنڈ دیے اور اس کو کتنے دیے یا خود کتنے رکھے، نہیں۔ اکثر افراد مال کے محتاج نہیں ہوتے یہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہر کوئی عزت کا، اپنے احترام کا خیال رکھتا ہے۔ دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو احترام دینا ہم اگر سیکھ جائیں، ہمارے لیے بھی مشکلات آسان ہوں گی اور دوسروں کی مشکلات کا بھی ایک دوا ہو سکتا ہے اور ایک راہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اختتام گفتگو ہمارا یہ 12 سیشنز کا ایک سلسلہ تھا، زندگی کی مشکلات اور نہج البلاغہ سے حل۔ خلاصہ یہ کروں کہ جب مشکل آئے تو مشکل کشا کے دروازے پہ نہج البلاغہ کو پڑھنے کی صورت میں جھک جائیے۔ نہج البلاغہ ہم پڑھیں گے تو اسی کلام امیر المومنین سے ہمیں خدا اور رسول و قرآن کی تعلیمات بہتر سے بہتر انداز میں سامنے آئیں گی، اور نہج البلاغہ ہی کے ذریعے سے ہم پھر رسول اللہ، قرآن مجید اور اللہ کی ذات تک پہنچیں گے۔ اور اس کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کچھ جملات عرض کریں گے کہ خطبہ نمبر 85 جناب امیر علیہ السلام کا ایک جملہ ہی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ والے ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے لیے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، عباد اللہ ان من احب عباد اللہ، اللہ کے محبوب بندوں میں سے وہ ہیں کہ وَحَوَّنَ الشَّدِيدِ، مفتی صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیا ہے۔ اس کو 2 لفظ ہیں، اور ایک اچھے اردو کے ادیب ہیں اور کچھ ٹی وی چینلز پہ ان کے پروگرام بھی ظاہراً آج کل نشر ہو رہے ہیں ادب کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے۔ رضا علی عابدی BBC میں کام کرتے رہے، انہوں نے نہج البلاغہ کی کچھ 76 خطبات کو آسان کیا، علی کی تقریریں کے عنوان سے، اور گزشتہ ان کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اس علی کی تقریریں کے مقدمے میں کہ بعض جملات علی امیر المومنین کے 2 لفظوں کے جملے ایک مکمل دستور زندگی ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں حوّن الشدید، یہ 2 لفظ ہیں، 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے۔ حوّن الشدید، وہ سختیوں اور مشکلات کو، مفتی صاحب نے یہاں ترجمہ کیا ہے مشکلات کو کہ سختیوں کو، وہ سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیتے ہیں۔ وَحَوَّنَ الشَّدِيدِ، اب امیر فرماتے ہیں اگر محبوب خدا بننا ہے تو زمانہ جن کو مشکلات کہتا ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو۔ ہم نے آج 11 فروری انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ ہے، وہ ایک فرزند زہرا حضرت آیت اللہ العظمہ آغا خمینی نے، ذرا اس کو دیکھیے، اس دور میں، یعنی ہم نے زیارت کی ہے، آپ کے سامنے ہے، چند سال پہلے ان کی رحلت ہوتی ہے، اس دور میں بھی سیرت امیر المومنین پہ عمل کر کے کوئی اپنی زندگیوں کے مشکل ترین دور کو آسان ترین صورت میں نبھا سکتے ہیں۔ اور ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں۔ جب فرانس سے تہران کے لیے آیت اللہ العظمہ آغا خمینی کی فلائٹ جاتی ہے تو وہاں ایک یہ ویسٹ کا صحافی یہ کہتا ہے کہ اپنے وقت پہ انہوں نے بڑے آرام سے سو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جس اطمینان کا اظہار کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہی اطمینان ہمارے عقیدے کی نشانی ہے اور یہی تعلیمات علوی کو اپنانے کی نشانی ہے۔ اگر اس انداز میں کوئی اپنے مولا کے فرامین کو زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کو جہازوں میں بھی، اور جس میں یہ ہو کہ کیا ہوگا، اس میں بھی وہ سکون سے سو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کلام امیر المومنین سے زیادہ انس پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل ہدایت ٹی وی کو پروردگار اور ترقی عطا فرمائے۔ یہ ہمارا 12 سیشنز کا ایک سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔